الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج ہم اپنے درس کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو ذکر فرمایا، اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے، یہ سورہ فاتحہ اتنی بابرکت صورت ہے، یہ ہر امت کو اللہ نے دی ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے خالق کائنات فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ آگے اللہ نے خود فرمایا کہ رب العالمین، اس لیے اللہ کے لیے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ذات ہے جو انسان کی ہر ضرورت کو انسان کے بغیر مانگے پورا کرے، اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ وہ ذات اس کو رب کہتے ہیں جو انسان مانگتا نہیں ہے، وہ بن مانگے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے دیتا ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو پرندوں، صبح جب پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب رات کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو سمندر کی مخلوقات کو کھلاتا ہے، جو انسانوں کو، انسان گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو کھلاتے ہیں۔ تو اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ تمام تعریفیں، رزق، روزی، عزت، ذلت کا مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ کو رب کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے دنیا والو، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب فقیر ہو، تم کے سب مانگنے والے ہو۔ کس کے در سے؟ اللہ کے در سے۔ میرے دوستو، دنیا میں آج اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی بھلائی کا یا کسی کی شرافت کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ بھلائی، وہ شرافت، وہ عزت اللہ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو دی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے دنیا میں کافر پر بھی، مسلمان پر بھی، ہر ایک پر، لیکن آخرت میں جب رحیم ہوگا تو وہ صرف مسلمان پر ہوگا۔ اور دنیا میں اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہم گناہ کرنے کے باوجود خالق کائنات کے دروازے پہ نہیں آتے، وہ پھر بھی ہمیں جھٹکتا نہیں ہے، وہ ہماری روزی کو بند نہیں کرتا ہے، وہ ہمیں فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ اللہ نے قرآن میں جیسے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ کیوں؟ اگر انسان کو تھوڑی سی قدرت ہوتی تو انسان اپنے معاملات خود صحیح کر سکتا ہوتا۔ انسان چاہتا آج میں یوں نہیں یوں کر لوں، یوں نہیں یوں کر لوں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا۔ آج تو ہم اوپر نیچے بات کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ آج بھی اللہ کسی کو معاف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک انسان اس کے دروازے پہ جھکتا نہیں ہے، جب تک انسان اس سے سچی توبہ نہیں کرتا ہے، جب تک انسان اس کے دروازے پہ آتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حکم تعبدی ایاک نعبد، کہ
کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، یہ شرک، یہ گناہ۔ کیوں؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان سب کی نفی ہوتی ہے قرآن مجید میں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا یہ جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے، وہ اس آیات کی نفی کر رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے میرے دوستو وہ آپ بہتر جانتے ہیں پھر وہ مسلمان ہے یا کچھ اور ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، انسان نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں رستہ دکھا، دکھا ہمیں ہدایت کا رستہ، المستقیم جس پر ہم قائم رہیں، جو سیدھا ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ رستے دو قسم کے ہوتے ہیں، عربی میں دو محاورتن آتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق اور ایک کو کہا جاتا ہے اساء الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق اس کو کہا جاتا ہے، کسی شخص نے کہا مجھے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں یہاں سے یوں نکلیں گے، سوراب گوٹ آئے گا، سوراب گوٹ سے آپ ہائی وے پکڑیں گے تو سیدھا سیدھا حیدرآباد آ جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق۔ اس کے اندر انسان کے بھولنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بھٹکنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے اساء الی المطلوب۔ اساء الی المطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو کہا مجھے حیدرآباد جانا ہے، آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور حیدرآباد لا کے چھوڑ دیا، تو اس میں وہ بھولے گا نہیں، اس میں وہ رستہ بھٹکے گا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو حضرات فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد اساء الی المطلوب ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم جن کے اوپر آپ کی رحمتیں اتری، جن کے اوپر آپ کی نعمتیں اتری۔ اس سے مراد حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے رستے پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا، ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے، پھر سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا، ہمیں تبع تابعین کے نقش قدم پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ وہ جن پر غضب ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا، مطلب یہود و نصارہ ہو گئے۔ اور اس امت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ دیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس میں قرآن مجید کے اندر جیسے اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آپ اطاعت کریں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہم گمراہ پائے جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صحابہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہم نے اطاعت کرنی ہے صحابہ کی، ہم صحابہ کی اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم۔